امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میرے عزیز دوستو، میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو آپ کے آرام کے وقت میں یہاں روکا گیا ہے، لیکن فی الحقیقت جیسے کہ مصروف آپ لوگ ہیں، آپ کی مصروفیت کے وقت میں آپ کو روکنا اور آپ سے بات کرنا اور بھی مشکل ہے، اس لیے یہی وقت موزوں سمجھا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ چند ایک باتیں کی جائیں۔ میں آپ کی مصروفیت کا لحاظ رکھوں گا اور انشاءاللہ میں بہت زیادہ غیر معمولی وقت نہیں لوں گا۔ حضرات، ہم مسلمان لوگ ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دین اسلام ہمارا دین ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آخری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا والوں کو ہدایت دینی تھی آخری طور پر اس دین کی معرفت دے دی ہے، اور اس کے بعد اس میں کسی اضافے کی اور کسی کمی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے راہ راست پر چلنے کا اگر کوئی سیدھا راستہ ہے تو دین اسلام ہے، اور اگر دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بلندی کا زینہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں، خاتون النبیین ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، اور یہ دنیا ان کی پیروی میں چل کر کے ہی فلاح پا سکتی ہے، عزت پا سکتی ہے، بلندی پا سکتی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی خوشنودی پا سکتی ہے۔ اور اگر یہ دنیا آپ کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کرے تو وہ تباہی میں چلی جائے گی، وہ گمراہی میں چلی جائے گی، وہ بربادی میں چلی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی فلاح کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ نے جو آخری ہدایت دنیا میں ترقی کے لیے اور دنیا میں سربلندی کے لیے اور دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھیج دی ہے، اور اب قرآن کے سوا اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے جو دنیا کی قیادت کرے یا رہنمائی کرے۔ اس طرح دین اسلام ہمارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے، اور کتاب اللہ جو قرآن کی صورت میں ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس طرح سے دنیا میں مسلمان قوم کا مقام دنیا کے معلم کا ہے، استاد کا ہے، قائد کا ہے، رہنما کا ہے، اور مسلمانوں کی اب ڈیوٹی ہے کہ وہ بیچاری دنیا کو، کہ جس کے پاس نہ خدا کی آخری کتاب ہے، نہ خدا کا آخری نبی ان کے پاس ہے، نہ خدا کا آخری دین ان کے پاس ہے، وہ دنیا کو ان چیزوں سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ ان کے بغیر تمہاری فلاح نہیں ہے، اس کے بغیر تمہاری تباہی ہی تباہی ہے، اور تم بچ نہیں سکتے ہو۔ سلامتی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین اسلام پر چلنے میں ہے۔ فلاح کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور وہ قرآن پاک کی پیروی اور اس پر عمل درآمد کرنے میں ہے۔ یہ بات ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کو مانتا ہے اور ہم میں سے کسی کو اس کے انکار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم، دنیا کی معلم اور استاد قوم، دنیا کی رہنما اور ہادی قوم ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو خود بخود عقل میں آتی ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ منزل پر جانے کا راستہ کون سا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ قیادت کرنے کی صلاحیت اور نقشہ سفر کا اسی کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ دوسرے لوگوں کو راستہ معلوم نہیں ہے، تو پھر اس قافلے کے آگے آگے چلنے والا کون ہوگا اور پھر رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ یہ تو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس راستے کو جاننے والا راہی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں نقشہ ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے،
وہی قیادت کرتا ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی آگے آگے ہوتا ہے اور باقی سب لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس بات کو جان لینے کے بعد اب اگر ہم دنیا کو اور مسلمانوں کو دیکھیں تو پھر عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا آگے ہے اور مسلمان اس کے پیچھے ہیں۔ دنیا استاد ہے اور مسلمان شاگرد ہیں۔ دنیا جو ہے وہ قیادت کرتی ہے اور مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا کے پاس ایک راستہ موجود ہے اور مسلمان کسی راستے کو نہیں جانتے ہیں۔ کبھی وہ یورپ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ ایسے گم کردہ راہ دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی راستہ معلوم نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں جو روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جس صراط مستقیم کو ہم جانتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی شکل میں پورے کا پورا صراط مستقیم اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو بھول کر کے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ معلوم نہیں ہے اور پھر یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے اور دنیا کی دیگر گمراہ لیکن فنکار قوموں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر دنیا کمانی ہو تو پھر مادہ پرست قوموں کے پیچھے جانا ہوگا، اگر خدا کو راضی کرنا ہو تو پھر اس قوم کے پیچھے جانا ہوگا کہ جو خدا کو راضی کرنے کا فن جانتی ہے، حکمت جانتی ہے، طریقہ جانتی ہے، اسی کتاب جانتی ہے۔ چونکہ ہم مسلمانوں نے دنیا کمانے، مادہ پرستی کرنے اور خدا پرستی کو نظر انداز کر کے مادہ پرستی میں چلے جانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، چاہے ارادے کے ساتھ کیا ہے چاہے بے خبری میں کیا ہے، لیکن ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ ہم خدا فراموشی کر کے دنیا کی طرف چل رہے ہیں۔ اس بنا پر دنیا میں جو قومیں آگے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر خدا کی طرف چلنے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو ظاہر ہے کہ مسلمان آگے آگے ہوتے اور دنیا ان کے پیچھے ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان دنیا میں عیسائیوں کو چھوڑ کر کے سب سے بڑی قوم ہے۔ 1 ارب یعنی 100 کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ جب یہ مسلمان 313 تھے تو ہزاروں پر غالب آتے تھے، جب چند لاکھ ہو گئے تو انہوں نے فرانس کو، اسپین کو، روس کے بہت بڑے حصے کو، چین کو اور اس وقت کی 1/3 آباد دنیا کو اسلام کے زیر نگین کر لیا تھا اور وہ دنیا کے امام، قائد، رہنما، رہبر بن گئے تھے۔ لیکن جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو وہ پیچھے رہ گئے اور اب دنیا ان کے آگے ہے اور وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ غور طلب معاملہ ہے، آخر غور تو کرنا چاہیے۔ بھی ایک آدمی کا کاروبار بہت چمک رہا تھا شہر کے اندر اور وہ سب سے بڑا تاجر تھا اور گرتے گرتے اس مقام پر آ گیا کہ اب اس کی دکان کے اوپر کوئی آتا بھی نہیں ہے، تو اس کو سوچنا تو ضرور چاہیے کبھی بیٹھ کر کے کہ میرا کاروبار پہلے کیوں چمکتا تھا اور اب کیوں ڈوب گیا ہے۔ پہلے کیوں کا بھی جواب اس کو ملنا چاہیے کہ وہ چمکتا کیوں تھا اور اب بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ڈوبتا کیوں ہے۔ اگر اس پر وہ غور نہیں کرے گا تو نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا اور اس کے بعد ایک موقع ہے کہ وہ بھیک مانگنا شروع کر دے گا، جیسے زیادہ ذلت کا کوئی مقام بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت ایک ہے۔ ہم نے دنیا میں جو حال گزارنا ہے ایک جیسا گزارنا ہے، آخرت میں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے تو مسلمانوں کی حیثیت سے ہم سب کے ساتھ برابر ہونا ہے۔ جو بڑے بڑے سوال ہم سے کیے جانے والے ہیں وہ بڑے بڑے سوال ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں ضرور کبھی کبھی بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا ہے۔ حضرات، ہم مسلمانوں کو یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ایک بات فرمائی۔ اس میں مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ تم کو ہم نے دنیا کے اندر ایک ایسی بھلی راہ راست پر چلنے والی، خیر کی حامل، سلامتی کی علمبردار ایسی ایک گروہ، ایسی ایک قوم بنایا ہے کہ جو تأمرون بالمعروف، دنیا کے اندر جتنی اچھی باتیں ہیں ان کا حکم، ان کی تعلیم، ان کی اطلاع، ان کی پرورش، ان کی اشاعت کرنے والے تم ہو۔ جتنی باتیں بھی دنیا کے اندر اچھی، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، جس پہلو سے بھی اچھی باتیں ہیں۔ اور اچھی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اچھی بات ہوتی ہے اللہ کی باتیں
اللہ کے رسول کی باتیں، یہ اچھی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی خراب بات نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے اس کے لیے لفظ معروف استعمال کیا۔ معروف کے معنی ہوتا ہے جانی پہچانی بات، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں بھی جانتا علم کی روح سے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، اس لیے قرآن نے اس کے لیے لفظ معروف استعمال کیا۔ تو مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی تمام اچھی باتوں کے علمبردار ہیں، اور علمبردار اپنی ذات کے لیے بھی ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے بھی ہیں، اپنے محلے والے کے لیے بھی ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ دنیا ان کی دشمن ہو سکتی ہے، وہ کسی کے دشمن نہیں ہے۔ دنیا ان کے مخالف ہو سکتی ہے، وہ کسی کا مخالف بھی نہیں ہے، چونکہ ایک دعوت کے علمبردار ہیں، ایک داعی ہیں، جیسے نبی کسی کا مخالف نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہمدرد ہوتا ہے، اس طرح نبی کا پیروکار بھی کسی کا مخالف نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور ہمدردی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا بازو پکڑ کر کے دوزخ کے گڑھے گرنے سے بچا کر کے جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، ہر کسی کو وہ جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، ہر کسی کو دوزخ کے راستے بچانا چاہتا ہے، اس بنا پر ہر کسی کا ہمدرد ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ نیکی کی باتیں جو ہیں ان کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے خط ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک گھر میں جاتا ہے اور خط پہنچاتا ہے۔ اگر اس کو جو پوسٹ ڈاک سے خط ملتے ہیں، اگر وہ اتنا پیکٹ بنا کر اپنے گھر میں رکھے، اس کے اوپر ایک غلاف لپیٹے، غلاف لپیٹ کر کے کسی کھڑکی کے اندر رکھ دے، اور روزانہ یہی کرے کہ جب اس کو خط ملے روزانہ ان کو جمع کرے، لفافے میں ڈالے، اس پر ساٹن کا غلاف باندھ دے اور اپنے گھر میں جا کر کے الماری میں رکھ دے، اور ان خطوں کو جن کے وہ ہیں ان کو نہ پہنچائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بالکل انصاف کے ساتھ کہیے، آپ کی اس پوسٹ مین کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو لوگوں کو جو خط پہنچانا ہے وہ نہیں پہنچاتا اور اس کو بند کر کے اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے؟ آپ کہیں گے بڑا بددیانت آدمی ہے، بڑا نافرت شناس آدمی ہے، مفت کی تنخواہ لیتا ہے، اس کو تو نوکری سے ڈسمس کر دینا چاہیے۔ ایسا پوسٹ میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو لوگوں کے پیغام ان کو نہیں پہنچاتا ہے؟ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ انصاف کی بات۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار احکام کے خطوط 30 پاروں کی شکل میں، یہ بات پہنچاؤ، وہ بات پہنچاؤ، میرے سارے بندوں کو پہنچاؤ، وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے آپ کے نبی جیسے معتبر ترین ہستی کی معرفت آپ کے پاس پہنچا دیا، یہ ڈاک کا تھیلا، کہ یہ آپ نے دنیا والوں تک یہ جو اللہ کا پیغام ہے اور اس کے رسول کی طرف سے دیا ہوا سب سے اہم فریضہ ہے، اس کو آپ نے دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا کہ اس کو جا کر کے جلد بندوائی، جلد بندوا کر اس پر ساٹن کا غلاف رکھا اور لا کر مسجد میں ڈال دیا، گھر میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے۔ جس کے نام خط ہے وہ تو مسجد میں آتا بھی نہیں ہے، وہ تو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے مالک نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہوا ہے، اور آپ جن کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اس کو وہاں تک پہنچائیں، اس بارے میں ہم بے نیاز ہیں، ہم سب کے سب۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سوال ہے جو خدا کے سامنے ہونے والا ہے۔ خط جمع کرتے جائیے اور اس کو تقسیم نہ کیجیے۔ ایک روز خطوط کا مالک اکٹھا حساب لے گا اور پھر وہ پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں دنیا کو تک پہنچانے کے لیے پیغام دیا تھا تم نے اس کو کہاں رکھا؟ اس وقت خط بھی بولیں گے، ساٹن کا غلاف بھی بولے گا، اوتاق بھی بولے گا، کھڑکی بھی بولے گی، اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے، اور زبان بند کر کے جسم کا رونگٹا رونگٹا بولے گا کہ اس آدمی نے وہ سب جمع کر کے مسجد کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا اور دنیا والوں کو اسے بے خبر رکھا۔ آپ سوچیے کتنا مشکل وقت ہوگا، واپس آ کر دوبارہ نوکری پر لگ نہیں سکتے، دوبارہ ان خطوں کو تقسیم کر نہیں سکتے، اور دنیا والوں کا جو آپ کے اوپر حق آتا ہے اس کو ادا کر نہیں سکتے، تو کتنی مشکل وقت بن جائے گی۔ اسی طرح سے اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم کو برائیوں کو روکنے کے لیے ہم نے ڈیوٹی لگائی، جو برائی جہاں جہاں پر ہے وہ روکنا تمہارا کام ہے۔ روزانہ ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس محلے اور شہر کے اندر جو جو برائیاں پھیل رہی ہیں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جو جرم کرتا ہے اس کو پکڑو، جو جرم پھیلاتا ہے اس کو پکڑو، جو منکر کرتا ہے اس کو پکڑو، جو لوگوں پر زیادتی کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ شہر کے اندر جن جن لوگوں کے خلاف جو جو مجرم لوگ جو جو کاروائیاں کرتے ہیں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم روزانہ اس کے ہاتھ میں پرچہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ وہ سپاہی کیا کرتا ہے کہ تنخواہ تو لیتا ہے اپنے تھانے سے،
لیکن مجرم جرم کرتے رہتے ہیں، مظلوم ظلم سہتے رہتے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہتے ہیں، پوری سوسائٹی کے اندر جرائم کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ اور وہ صاحب جو ہیں وہ روزانہ جو ان کو پرچہ ملتا ہے کہ تم نے فلاں فلاں جرم کو روکنا ہے، وہ ان کو سب تلاوت کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور کسی مجرم کو پکڑتا نہیں، کسی جرم کو روکتا نہیں، کسی خرابی کو رفع نہیں کرتا۔ آپ سے بتلائیے کہ ایسے سپاہی کے بارے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ ایک جملہ کہیں گے کہ اس کو ڈسمس کر دینا چاہیے، وہ تو سپاہی بننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو پولیس میں رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، کہ جو اس کی بجائے کہ جرائم کو ختم کرے اور مجرموں کا ہاتھ پکڑے اور ظالموں کو روکے اور مظلوموں کی دستگیری کرے، اس کی بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے بعد اپنے جا کر کے آرام کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ حرام خور ہے۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے کہ ہول ٹائم رکھا ہوا ہے، اور رزق تو وہ خود دیتا رہتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو دھکے کھاتے پھرتے رہتے ہیں، کتنے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رزق دیتا رہتا ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، آپ کا کمال تو نہیں ہے، رزق وہ دیتا رہتا ہے۔ فرض کیا آپ کہیں میں کماتا ہوں، کس چیز سے کماتے ہیں؟ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کس چیز سے محنت کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں سے۔ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ چل کر آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں؟ پاؤں سے۔ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر بات تو جا کر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس میں آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ رزق آپ کو دیتا ہے، ہول ٹائم آپ کو رزق دینے کے باوجود آپ اس کی دنیا کے اندر کوئی کام سر انجام نہیں دیتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن اس نے کیا بنائی۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس نے بحیثیت گروہ کے آپ کو ایک ایسی قوم بنایا ہے کہ جس قوم کی یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ اچھائیوں کو پھیلائے، برائیوں کو روکے، اور اللہ کے دین کو، تؤمنون باللہ، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلائے اور سب بلند کرے۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قرآن کی ایک آیت ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنا رہے ہیں۔ وہ خلیفہ کون سا ہے؟ وہ یہی خلیفہ میں اور آپ ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے کسی کا نائب ہونا، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس نے پہاڑوں کو نہیں بنایا، قرآن مجید میں یہ سب باتیں آئی ہیں، اس نے پہاڑوں کو نہیں بنایا، اس نے سمندروں کو نہیں بنایا، اس نے بڑے بڑے درندوں کو نہیں بنایا، بہت بڑی بڑی طاقتور قوت والی ہستیاں اس نے پیدا کی۔ پہاڑوں کے اندر زبردست استقامت ہے، سمندروں کے اندر زبردست گہراؤ ہے، دریاؤں کے اندر زبردست روانی ہے، ہواؤں کے اندر زبردست چلنے کی اور اڑا لینے کی قوت ہے۔ ان سب کبھی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک انسان کو جو ان سب چیزوں کے مقابلے میں بظاہر کمزور ہے اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے نائب ہیں۔ اب میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے ایک باغ لگایا ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی بھی، آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس باغ کو ایسا رکھیں، ایسا رکھیں، ایسا رکھیں، ایسے پودے لگا دیں، ایسے پودے اکھاڑ دیں، یہ کانٹے والی جھاڑی نہیں چاہیے، یہ پھول والا پودا چاہیے، یہ پھل والا پودا چاہیے۔ میں پوری ہدایات دے کر کے اتنی بڑا پلندہ بنا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ صاحب تم نے جا کر کے میرے باغ کے اندر ان میری دی ہوئی ہدایات کے مطابق پھول لگانے ہیں، پھلدار پودے لگانے ہیں، اور جتنی کانٹے دار جھاڑیاں ختم کرنی ہے، اور یہ تم نے کرنا ہے تاکہ دنیا اس سے استفادہ کرے، پھلوں سے استفادہ کرے، پھولوں کی خوشبو سونگے اور کانٹوں سے بچ جائے۔ تو آپ کو میں نے اتنی ہدایت لکھ کر دے دی، اور ساتھ میں تنخواہ مقرر کر دی، روٹی کپڑا کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ آپ کا ہے، اور سب جو آپ کو میں دوں گا۔ آپ جا کر کے وہ جو پلندہ تھا اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، کبھی تاش کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جو میری نیابت ہے، یعنی میرے نائب ہونے کی طرف سے جو ڈیوٹیاں ہیں، نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی تمام ڈیوٹیوں کو اس طرح ادا کرتا ہے جیسے مالک نے کہا، اس کو نائب کہتے ہیں۔ نائب وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی سے ہو بہو وہ کام کرتا ہے جو اس نے کہا۔ وہ کہے جی اب اگلی دفعہ ہم نے امرود لگانے، امرود لگا دے گا، امرود نہیں لگانے اس کی دفعہ ہم نے سیب لگانے، سیب لگا دے گا۔ اس کے بعد اس دفعہ آپ سیب نہیں، تو جس بات کے اوپر سے وہ کہتا جائے گا مالک وہ کرنا ہے، اس کو کہتے۔ اب وہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مالک اور خلیفہ کا یا مالک اور نائب کا ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ کیا فی الواقع خدا کی طرف سے جو یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی دنیا کے اندر جو کانٹے ہیں ان کو ختم کریں، جو پھول ہیں ان کو لگائیں،
جو جھاڑیاں ان کو ختم کریں, جو پھلدار پودے ہم لگائیں تاکہ یہ دنیا آرام کرے اور کانٹوں سے بچ جائے. کیا فی الواقع ہم اللہ تعالیٰ کی اس منشا کے تحت اس دنیا میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, یا یہ ہے کانٹوں سے دنیا بھر گئی ہے, لوگ لڑ لڑ کر مر رہے ہیں, تباہی پھیل رہی ہے, نئے سے نئے ہتھیار ایجاد ہو رہے ہیں, ایٹم بم بن رہا ہے, بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں, اور کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں فساد اور لڑائی نہ ہو رہا ہو. یہ کانٹے ہیں کہ جو پھیل رہے ہیں باغ کے اندر, اللہ کے باغ کے اندر یہ کانٹے پھیل رہے ہیں, اور آپ کو اس کا نائب بنایا گیا ہے کہ آپ نے اس کانٹوں کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے, پیدا ہو جائیں تو ختم کرنا ہے. لیکن آپ تو خود کانٹوں میں پھنسے ہوئے, آپ تو خود جھاڑیوں کے اندر پھنسے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ہدایات کا کتابچہ اس کو تو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ مالک نے جو آپ کو باغ کے اندر جن ہدایات کے تحت وقت گزارنا ہے اس کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کانٹے بھی باغ کا حصہ ہیں اور جھاڑیاں بھی باغ کا حصہ ہیں. حالانکہ جھاڑیاں اور کانٹے باغ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں, اور جو ڈیوٹی والا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کانٹے اور جھاڑیاں ختم کرے. اسی طرح فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں. ہم عبد ہیں, ہم غلام ہیں, اور وہ معبود ہے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں. آپ سوچئے کہ کیا فی الحقیقت جب ہم عبد ہیں, جس کو عربی میں غلام کہتے ہیں, اردو کے اندر اس کا ترجمہ غلام ہے, ہم اس کے غلام ہیں, تو جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے سارے حکم بجا لاتا ہے, یا یہ ہے کہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے, جہاں چاہے کھیلتا رہے, جہاں چاہے کماتا رہے, جس چاہے کماتا رہے, جو چاہے کھیل, یا یہ ہے کہ غلام کا کام ہی ہوتا ہے کہ مالک کی ایک ایک منشا کو معلوم کرے. اگر وہ کہے کھڑا ہو کر کہ تم پنکھا جلتے رہو تو وہ کھڑا ہو کر پنکھا جلتا رہے گا. اگر اس کو کہے کہ تم یہاں جھاڑو دیتا رہو تو وہ جھاڑو دیتا رہے گا. اگر وہ کہے کہ تم جا کر اس دکان میں بیٹھ جاؤ تو دکان میں بیٹھا رہے گا. مالک کے مقابل میں غلام کا کام جو ہے اس کی ہر مرضی کو پورا کرنا ہے. یہ قرآن نے ہم کو بتایا اس آیت کی روح سے, اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ فی الواقع اللہ کا کلام ہے, ہم میں سے کوئی اس کا منکر نہیں. تو جب اللہ نے یہ پوزیشن ہماری بنا دی تو کیا فی الواقع اس پوزیشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی اپنے مالک کے احکام ہیں ان احکام پر خود عمل کریں اور کبھی بھی اسے ہٹ کرنا چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اگر ہم اپنے دل میں دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غلام والی پوزیشن تو لے کر نہیں چل رہے ہیں, ہم تو آزاد والی پوزیشن لے کر چل رہے ہیں. ہم آزاد, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے قرآن مجید کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبد بنائے گئے اور اس کے بعد خود مختاری کے دعوے دار بن بیٹھے. تو ظاہر ہے کہ جب خود مختاری کے دعوے دار عبد کرے گا, غلام کرے گا, تو جو اس کی سزا ہونی چاہیے, جو پریشانی اس کو ہونی چاہیے, وہ پریشانی اس کو پہنچے گی. تو حضرات یہ مختلف پہلو ہیں. اس معاملے میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ فی الواقع اگر ہم اپنے مالک کے سچے بندے ہیں تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. آپ کے ہمسائے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے, خراب تعلق ہوگا تو کبھی آپ کو اس کے ہمسائے میں رہنے میں لطف نہیں آئے گا. آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو جائے گا تو آپ اپنے دل کے اندر ہمیشہ رنجیدہ رہیں گے جب تک آپ کے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہو. تعلق بہت بڑی چیز ہے. تعلق کے بنیاد پر دراصل انسانوں کی قربت اور دوری ہوتی ہے. تعلق ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کبھی اس پر غور کیا کہ میرا اور میرے مالک کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس نے تو احسانات کرتے کرتے مجھے ہر چیز سے مالا مال کر دیا, ہر چیز مفت دے دی, آنکھیں دے دی. اگر ایک آنکھ نہ دیتا, کتنے ہمارے سامنے آنکھوں کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں, اگر یہ آنکھیں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے اور کدھر سے لے لیتے. اس نے ہمیں ٹانگیں دے دی, اگر وہ ٹانگیں نہ دیتا تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ٹانگوں کے بغیر ہوتے ہیں, گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں اور بلاہر گدا کرتے ہیں. اس نے آپ کو ٹانگیں دے دی, اس نے آپ کو مفت کے اندر بازو دے دیے, اس نے آپ کو مفت کے اندر زبان دے دی, اور آپ نے کتنے لوگ دیکھیں جن کی زبان نہیں ہوتی اور کتنے پریشان ہوتے ہیں. ہر چیز اس نے آپ کو وہ مفت دی جو دنیا کے کسی بازار میں سے کسی قیمت پر آپ کو مل نہیں سکتی. اتنے بڑے احسانات, اور ان احسانات کے مقابلے میں ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میں فرض کیا ہوں اور آپ کو ایک چیز پیش کروں کہ بھائی یہ میری طرف سے تحفہ ہے یا وہ کتاب ہے. آپ ممنون ہوئے کہ اس آدمی نے مجھے کتاب دی ہے. میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں, پھل دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے مجھے پھل دیے. ہر وہ چیز کہ جو کسی کو دی جاتی ہے اس کا آپ احسان مانتے ہیں, کیونکہ احسان ماننا یہ شرافت کی دلیل ہے, یہ انسانیت کی دلیل ہے. اور اس کے ساتھ تعلق کو پھر ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے کہ چونکہ میں نے آپ کو ایک ہدیہ دیا,
اللہ نے, ہمارے مالک نے اتنے سارے ہدیے ہم کو دیے ان جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور ایک چھن جائے تو دنیا کے کسی بازار سے ہم لا نہیں سکتے. ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے صاحب؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جس نے اتنے احسانات کیے، بچے اس نے دیے، بیوی اس نے دی، گھر اس نے دیے، ہاتھ منہ اس نے دیے، ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح کی ناقابل حصول ہے سوائے اس کی. ایک چیز نہ دے تو آپ رو رو کر کے، آپ بچہ ہی نہ دے آپ کو فرض، کیا کیا آپ کی بیویاں اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نہیں ہے، کیا کریں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، 100 کوششیں کرتے ہیں، 100 علاج کرواتے ہیں، بچہ نہیں. تو آپ سوچئے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھا، مالک کے ساتھ کہ جو اتنا احسان کرنے والا ہے، کیا ہمارا تعلق درست ہے؟ یہ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے. اگر درست ہے تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر نادرست ہے تو وہ تو بڑا قوی ہے، وہ تو دینے ہی دینے والا ہے، لیتا تو وہ کچھ بھی نہیں، اور کسی وقت بھی کوئی چیز لے سکتا ہے. ہم نے زلزلے ہوتے ہوئے دیکھے، ہم نے جنگیں لگتی ہوئی دیکھی، وہ لوگ جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں گر کر کے بالکل خوار ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات پر ایک شخص بہت مضبوط طاقتور ہے، کل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب کرسی پر چلتا ہے. یہ سب کچھ وہ دیتا ہے، اس کے مقابلے ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا تعلق ہمارا اس کے ساتھ وفاداری کا ہے؟ ہم اس کے وفادار ہیں؟ آپ دل سے پوچھیں، کیا فی الواقع وفادار ہے؟ وفادار وہ ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے اوپر چلتا ہے، جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، جو کچھ وہ کہے وہ کرتا ہے، وہ کہے یہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، جو جو اس کا حکم ہوتا ہے تلاش کرتا ہے، بلکہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ بتائیے آپ کی خوشنودی کیا ہے، بندہ حاضر ہے. یہ طرز عمل اس کا ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسے اس پر احسان کیے ہوتے ہیں. اور یہاں ہمارے رب کے احسانات کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپنے صرف ایک زبان کا احسان نہیں چکا سکتے، ہم اپنی ایک انگلی کا حساب نہیں چکا سکتے، ہم اپنی ایک آنکھ کا حساب نہیں چکا سکتے. اور اس کے بعد ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ کبھی 24 گھنٹے میں ہم نے سوچا اور یہ بات کہی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زبان دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے روزگار دیا، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دماغ دیا. ایک آپ دیکھتے ہیں ایک سے دماغ غائب ہو جاتا ہے، اچھا بھلا سر سے پیر تک وہی شکل والا آدمی ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کو پاگل خانے پہنچا دو، اس کو زنجیر سے باندھ دو. کیوں؟ کہ چونکہ ایک چیز جو تھی اس کی وہ غائب ہو گئی. تو ہم اس کا کتنا احسان مانتے ہیں؟ اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہوگا تو نقصان ہمارا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. چونکہ وہ طاقتور ہے، وہ چھیننے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ چونکہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے وہ مدت دراز تک رسی ڈھیلی کرتا رہتا ہے. لیکن رسی ڈھیلی ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور ایک مقام پر جا کر کے رسی کھینچ لی جاتی ہے. اور جب رسی کھینچی جاتی ہے تو افراد تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، قومیں غرق ہو جاتی ہیں، دنیا برباد ہو جاتی ہے جب رسی کھینچ لی جاتی ہے. اور قرآن مجید میں آپ پڑھیے، حضرت نوح کی قوم کا حال پڑھیے، حضرت ہود کی قوم کا حال پڑھیے، حضرت لوط کی قوم کا حال پڑھیے، حضرت ادریس کی قوم کا حال پڑھیے، حضرت شعیب کی قوم کا حال پڑھیے. آپ کے سامنے سارے حال لکھے ہوئے پڑے ہیں، قرآن مجید آپ کے موجود ہے، اور آپ کے گھر میں یا آپ کی مسجد میں بہرحال پایا جاتا ہے. اس کو نکال کر دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کی رسی اس نے ڈھیلی چھوڑی اور پھر بھی انہوں نے سیدھے راستے پر آنے کا ضرورت محسوس نہ کی، پھر جب رسی کھینچی کی تو ان کا کیا حال بنا. کسی پر پتھر گرے، اور پتھر، اور آج بم پتھر سے زیادہ سخت ہے. پتھر گرنے سے تو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور بم گرتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. اور کسی پر جھکڑ آئے، کسی پر آندھی آئی، کسی کو زمین شک ہو گئی، اور کوئی جو تھے ان کو ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. اور یہ سب اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج ہے. آندھی بھی اللہ کی فوج ہے، سمندر بھی اللہ کی فوج ہے، قحط بھی اللہ کی فوج ہے، پانی کی چڑھتی ہوئی لہریں بھی اللہ کی ہر چیز فوج ہے. وہ تو ایک مچھر کو بھی اگر بادشاہ پر مسلط کر دے تو اس کو بھی جوتے لگ لگ کے مر جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. ایک مچھر جو ہے وہ ایک بادشاہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت کافی. اللہ کی فوج کا ایک سپاہی مچھر. اس لیے مرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذمے جو ہمارے مالک کے احسانات ہیں، کبھی کبھی وقت نکال کر کے، رات کے وقت، دن کے وقت اس کا اعتراف کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، اس کے بارے میں غور کیا، اس کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کیا جائے. میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں. سحری کے وقت اٹھیں، نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تنہائی کے اندر بیٹھیں، اور اس کے بعد اپنے دل سے سوچیں کہ کیا فی الواقع میرا
میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، اس نے تو ابھی تک ٹھیک رکھا ہوا ہے، وہ تو انکار کے باوجود دے رہا ہے، فرار کے باوجود دے رہا ہے، سرکشی کے باوجود دے رہا ہے، غفلت کے باوجود دے رہا ہے، روح گردانی کے باوجود دے رہا ہے، نافرمانی کے باوجود دے رہا ہے، ان سب حرکات کے باوجود وہ مسلسل دے رہا ہے۔ وہ تو کفار کو بھی دیتا ہے، وہ تو درندوں کو بھی دیتا ہے، وہ تو مچھروں کو بھی دیتا ہے، وہ تو بچھوؤں اور سانپوں کو بھی دیتا ہے، وہ تو بھیڑیوں اور چیتوں کو بھی دیتا ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ دے رہا ہے تو پتہ نہیں کس وقت وہ ہماری سرکشی کی ہم کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے، جس کا ہمیں کچھ علم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ فرمایا گیا کہ تم نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال سب ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں کہتا ہوں اب بھی اگر ہم سرکشی کرتے رہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہ کریں، دیکھیے آپ کسی شہر میں رہتے ہیں اور جو شہر کا سربراہ ہے اس کے ساتھ تعلق آپ کا خراب ہے، آپ سوچئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ایک معمولی شرطے کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہے، وہ موقع ملنے پر آپ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک معمولی شرطہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ تعلق بگڑ گئے ہیں وہ اس کا بدلہ آپ سے لے سکتا ہے، کسی نہ کسی وقت آپ کو ایسا پھنسائے گا کہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو آپ ایک شرطے کے تعلق کی خرابی کو بھی زیادہ عرصہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں چونکہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک شہر کے میئر کے تعلق کو بھی آپ پسند نہیں کرتے کہ بگڑ جائے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی میرا تعلق اس سے خراب ہے، پتہ نہیں کسی وقت میرے ساتھ انتقام لے لے، اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو مالک الملک ہے، جس کے ہاتھ میں میری گردن ہے، میری شارک ہے، میرے ماتھے کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کس وقت مجھ کو پکڑ لے، گرفت میں لے لے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بے نیاز ہیں اور دوڑ بھاگ رہے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کھلے ہوئے آزاد ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کو اعتراف کیا جائے، اس کی فرائض کو ادا کیا جائے، اور فرائض کو ادا کرنا تو بندے کا کم سے کم کام ہے، اور یہ بندگی کا کم سے کم معیار ہے کہ جو ڈیوٹی لگی اس نے وہ ڈیوٹی ادا کر دی۔ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے بھی کبھی اپنے دل کی رغبت سے، یہ نفل کیا ہے؟ نفل بندے کی رضاکارانہ عبادت ہے، فرض کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی والی عبادت۔ یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں۔ فرض کو ہم ڈیوٹی والی عبادت کہتے ہیں، نہ پڑھیں گے تو مار پڑے گی، اور نفل کیا ہے؟ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو مار نہیں پڑے گی لیکن شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے اپنی مرضی سے اس کے کیے ہوئے فرض کے مقابل میں مزید ہم اس کی عبادت کریں۔ اس نے ہم پر ڈیوٹی لگا دی، سال کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو 100 میں سے 2.5 روپیہ تم لازماً کرو خرچ اللہ کے راہ میں، نہ کرو گے تو یہ جو تم مال بچا لے جاؤ گے اس کا سانپ بنیں گے، اس کے بچھو بنیں گے، اس کو گرمایا جائے گا، تمہارے ماتھے پر، تمہارے سینے پر، تمہاری پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ جس چیز کو تم بچاتے تھے وہ کتنی خوفناک چیز تھی جو تم بچاتے تھے۔ تو یہ تو ڈیوٹی ہے، لیکن دل میں رغبت اگر ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، بڑے احسان اس نے مجھ سے کیے ہیں تو میں اپنی خواہش سے مزید کروں، تو صدقات دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ صدقات سے آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے، صدقات دینے سے آدمی کے نفس میں طہارت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی غسل کر لے تو جسم پاک ہو جاتا ہے، اس طرح صدقات اللہ کے راستے میں دینے سے آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اختیار کیا جائے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں سال کے، کہ روز فرض کی جو آدمی روزہ نہیں رکھے گا اس کے بعد 60 روزے فی روزہ رکھے گا تب اس کو شاید معاف کیا جائے، 60 سے کم پر قبول نہیں ہے اگر وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو اس نے فرض کیا، اگر ہم نے رکھا تو ہم نے کیا کمال کیا؟ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں اس نے روزے رکھے، ہم نے رکھ لی، لیکن اپنی رضامندی سے مہینے میں 2-3 رکھیں۔ ایام 20 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام 20 کے روزے 13ویں 14ویں 15ویں 3 تاریخیں جو چاند کی ہوتی ہیں اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ 3 روزے اگر آپ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے نفس پر چیک کر کے، اپنے نفس پر قدغن لگا کر کے میری خاطر یہ بھوکا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خشیت پیدا کرتا ہے اور شکر کرنے کی توفیق اس کو دے دیتا ہے، اور اسے انگلی پکڑ کر راہ راست پہ اس کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے روزے رکھنا جو ہے یہ بھی اسی طرح سے، آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو 100 دفعہ نام لیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور مسلسل نام لیتے رہتے ہیں،
لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ آپ کو محبت ہو تو اس کا نام بھی لینا چاہیے. نماز کے بعد بیٹھ گئے, تسبیح فاطمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتلائی تھی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں نوکر چاہیے گھر میں. حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں, چھالے آ گئے ہیں, اور کندھے پر مشک پانی کی اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے جو ہیں وہ بالکل ان کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں, تو ایک ملازم چاہیے. حضور نے فرمایا فاطمہ واپس جاؤ, جب تک بدر کے گھر والے, بدر کے شہیدوں کے گھر والوں کو ملازم نہ مل جائیں اور ان کے لیے کوئی سامان ان کی خدمت کا نہ ہو جائے, تمہیں بھی کوئی حق نہیں, تم جاؤ واپس. وہ بڑی مایوس ہوئیں. تو حضور نے فرمایا دیکھو اس سے بہتر چیز میں بتاتا ہوں, کنیز اور غلام سے بہتر چیز کیا ہے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ پڑھ لیا کرو, یہ پڑھ لو بس. یہ غلام کنیز سے زیادہ بہتر ہے. کیسے بہتر ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ کے طریقے اور ہیں, وہ ضرور بہتر ہوگا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اگر گنتی کی جائے تو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ یہ بہتر ہے, اور یہ ہم کبھی کبھی کیا کریں, نماز کے بعد کر لیا کریں, تو اس کے ذریعے آدمی کا تعلق اپنے رب سے بہتر ہو جاتا ہے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. جب الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, نام لے کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو اس کا شکر ادا کرنا, اس کی بڑائی بیان کرنا, اس کی تقدیس بیان کرنا, اس کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. اور آپ یہ وفاداری کا اعلان اللہ کو پسند ہے, چونکہ آپ سرکش بندے نہیں. تو اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اوراد و وظائف بھی اس کے نام کا لے کر کیا جائے. اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بہتر سے بہتر اللہ کی بندگی کر سکتا ہے. حضرات میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ چند باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہمارے فرائض ہیں. اگر ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں بنیں گے تو ہم اس دنیا کے اچھے شہری بھی نہیں بن سکتے, اور اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے, اور اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے. اچھے انسان بننے کے لیے, اچھے شہری بننے کے لیے, اچھے مسلمان بننے کے لیے ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہیے. اس کے ذریعے ساری اچھائیاں پھر ہم کو مل جائیں گی. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شکل میں چند چیزیں اور بھی ہیں کہ جو میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا, چونکہ بہرحال ان چیزوں کے اندر بھی کچھ وزن ہے اور ان کا قرآن و حدیث سے ہی ہم کو اس کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام جو فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے سوا کو قبول کرے گا ہی نہیں. اس کے نتیجے میں دین کی طرف سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے ہمیں ڈر ہے کہ یہ دین ہماری حمایت میں گواہی نہیں دے گا. اور اب تو بہت سے لوگوں کے بارے میں, ہم سب کے بارے میں دین گواہی اس لیے نہیں دینا پسند کرے گا کہ دین کے اندر بے شمار احکام ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو دین تو ہمارے خلاف گواہی دے گا. لیکن دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ معیار اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اس سلسلے میں پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ بے شمار لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, کاروبار سے محبت رکھتے ہیں, عزیز اقربا سے محبت رکھتے ہیں, اور آپ کی محبت کے بہت سے پہلو ہیں. بلا شبہ محبت کے بہت سے پہلو, ان میں سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے ساتھ بھی محبت ہے, چونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے بھیجا ہے, ہمیں دین کے ساتھ محبت ہے. بڑی اچھی بات ہے, دین کے ساتھ محبت ہے, تو کتنی محبت ہے. جب دکان, اگر ایک طرف دکان کھولنی ہو, ایک طرف نماز کی اذان ہو رہی ہو, تو آپ کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ جب ایک طرف اللہ کے احکام ہو, دوسری طرف دنیا کی ضرورت ہو, تو آپ کی ترجیح کیا ہوتی؟ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر مختلف مطالبے ہوں, بیوی کا, بچے کا, عزیز اقربا کا, دوست احباب کا, اپنے جسم کا, اور بے شمار, تو آپ کو اللہ کے دین کو ترجیح دینی چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں دین سے محبت. محبت دین جو ہے یہ سب سے اول ترجیح کا مقام ہے, اور اس کو لازمی طور پر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کتنی محبتیں ہیں جو میرا دامن کھینچتی ہیں. ہم عام طور پر بیوی بچوں کی محبت کو اور اپنے کاروبار کی محبت کو, ان دو محبتوں کو بالکل ہم اوپر رکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا یہ کر کے دیکھیے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی سب چیزیں اپنے آپ پوری ہوتی رہتی ہیں. دین کی محبت کو سب سے اوپر کیا جائے, باقی محبتوں کو اس کے تابع کر دیا جائے. اگر دین کی محبت سے کوئی دوسری محبت ٹکراتی ہو تو اس محبت کو سرنگوں کیا جائے,
دین کی محبت کو بالا کر دیا جائے. یہ اگر آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اسلام کے مطالبے کے قریب ہو جائیں گے, اور جو ہمارے ذمہ دنیا کو معلم بن کر کے رہنمائی دینے کا کام ہے اس کے لیے آپ کے اندر ایک صفت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اخلاص فی الدین, یعنی دین کے لیے ہمارے اندر خلوص پیدا ہونا چاہیے. یہ دین دکھاوے کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر کے اس کا سچا بندہ بننے کی بات. اخلاص فی الدین جو ہے یہ فی الحقیقت بے حد بنیادی چیز ہے. اگر اس میں ریا آ جائے, دکھاوا آ جائے, اور یہ خیال آ جائے کہ بھی نماز پڑھنے سے لوگ کہیں گے بڑا دیندار آدمی, تو اس ریا کے نتیجے میں بہت سی محنت ضائع چلی جاتی. اس لیے اخلاص فی الدین بہت بنیادی ضرورت ہے, اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے, نیکی کرتے ہوئے ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے. نیکی کرتے ہوئے ہم کو یہ تو جی نہیں چاہتا کہ دکھائیں لوگوں کو, دیکھو میں نیکی کر رہا ہوں اور میں بڑا نیک آدمی ہوں. اگر یہ بات آئے گی تو ریا آ جائے گا اور اخلاص مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو گندی ہو گئی ہے ریا کے ذریعے سے. ریا گندگی کا نام ہے, یہ غلاظت کا نام ہے, عبادت میں شامل ہوئی, اس عبادت کو اس نے گندا کر دیا. اس لیے اخلاص فی الدین بہت ہی بنیادی ضرورت ہے, اور ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی عبادات کے اندر, اعمال کے اندر, کردار کے اندر اخلاص پیدا کر سکیں کریں. اور اس کو میں کہتا ہوں اخلاص فی الدین. اخلاص فی الدین بنیادی ضرورت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی اگر ماننا ہے تو اپنے مالک کو واحد کر کے مانو, مانگنا ہے تو اس سے مانگو, عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو, جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکو. باقی تم کسی درجے میں بھی کسی دوسری طرح میلان نہ رکھو, چونکہ وہی دیتا ہے اور وہی اس قابل ہے اس کے آگے جھکا جائے. یہ اخلاص فی الدین ہے. شرک کا شائبہ بھی اگر آ جائے, نظر اگر آدمی کی اللہ کے چہرے سے ہٹ کر کسی اور طرف ذرا بھی چلی جائے, بھئی آپ تو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو آپ کا دوست آپ کو نظر انداز کرے اور آپ کے کسی مخالف کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے, آپ کے دل میں تو بڑا رنج ہوگا. آپ تو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے اس کی نظر کے اندر آپ کی بجائے کو اور چیز بھی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا کہ آپ کی نظر میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ دین بنتا ہی تب ہے وہ, ورنہ وہ غلاظت بن جاتا ہے. دین بنتا ہی تب ہے جب اس میں اخلاص ہو, اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں اخلاص فی الدین. اس کے بعد تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری, وہ ہے معرفت الدین. دین کی معرفت, دین کی شناخت, دین کی سمجھ اور دین کا فہم. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنے آپ تو نہیں ہوتا. اور مولوی صاحب اگر تقریر کرتے ہیں کوئی, تو مولوی صاحب اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. مولوی صاحب جس کو اہم سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں, اور جس کو غیر اہم سمجھتے بیان نہیں کرتے ہیں. جو چیز بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے معلوم ہو, اور جو بیان نہیں کر رہے ہیں شاید اسی کی آپ کو ضرورت ہو. اس لیے کوئی شخص بھی, جس طرح آپ کسی دوسرے کے اوپر کھانا نہیں کھا سکتے, میں آپ کے جگہ پر کھانا کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نے کھانا کھا لیا, آپ بے فکر رہیے, آپ کی بھوک بھی مٹ گئی ہے. نہیں, آپ کی بھوک نہیں مٹے گی جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے. اسی طرح سے دین کی معرفت کا مسئلہ ہے. مولوی صاحب کتنے بھی دین میں معرفت حاصل کر لیں, اگرچہ فرقہ بندی دین کی معرفت کے منافی چیز ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی دین کی معرفت کتنی بھی کیوں نہ ہو, اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ پر محروم ہیں. اور معرفت کے معنی ہوتا ہے شناخت. وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے رسول اللہ تعالیٰ کی کتاب کا, جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں, قرآن مجید. دین نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام. یہ دو چیزیں دین کا نام ہے, اور تیسری چیز کوئی نہیں ہے. باقی سب چیز اس میں سے نکالی ہوئی ہے, اور جو نکالی ہوئی ہے آپ نے اپنی سمجھ سے نکالی ہے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. قرآن اور اللہ کا رسول, یہ دو چیزیں ہیں جو دین ہیں, ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اگر ہم اردو جانتے ہیں اردو میں پڑھیں, عربی جانتے ہیں عربی میں پڑھیں. جس زبان کو ہم جانتے ہیں, قرآن مجید کے الحمدللہ ترجمے بے شمار پائے جاتے ہیں, ترجمے سے پڑھیں, روزانہ 3 آیتیں پڑھیں, لیکن لازماً کریں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے رب نے ہمیں خط بھیجا, ہم نے ساری عمر پڑھے بغیر رکھ دیا. اگر شیخ صاحب کا خط ہمیں آ جائے تو پڑھے بغیر ہم سوتے نہیں. اگر ہمارے ضلع کے ڈی سی کا خط آ جائے تو پڑھے بغیر ہم لیٹتے بھی نہیں. اگر ہمارے بیٹے کا جو باہر کہیں گیا ہوا خط آ جائے تو جب تک پڑھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا. اور میرے رب نے خط بھیجا 30 پارے کا, ساری عمر بند پڑا رہتا ہے, میں کھول کر دیکھتا نہیں اس کو, اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس لیے اس کا فہم حاصل کرنا ضروری, جس کو میں معرفت کہتا ہوں. تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں,
اللہ کے رسول کی تمام سنت حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیں۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں چلیں گے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دین یہ ہے، دین وہ ہے، نماز یوں پڑھنی چاہیے، روزہ یوں رکھنا چاہیے، ایک ایک آپ مولوی صاحب کے محتاج کیوں بنتے ہیں؟ جو سب سے بڑا عظیم الشان مولوی ہے، آپ اس کی بات سنیے، جس کے علم سے لوگ مولوی بن گئے۔ آپ سنت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے روزانہ۔ میں کہتا ہوں اگر آپ 3 آیتیں قرآن کی اور 3 حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 منٹ لگیں گے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ کو دین کی معرفت ہو جائے گی۔ اور اگر ایک روزانہ قطرہ آپ گرانا شروع کر دیں، اور صبح کو آپ برتن رکھ جائیں اور نلکے کو چھوڑ دیں جس میں ایک قطرہ گرتا ہو، شام کو آئیے تو برتن بھرا ہوا ہوگا۔ کیسے بھر گیا قطرہ؟ تو کیسے بھر گیا؟ اس لیے کہ مسلسل قطرہ گرنے سے اس میں سٹاک ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اسی طرح سے دین کا علم آپ دل میں ڈالتے جائیے اور وہ جمع ہوتا رہے گا۔ 2 سال 3 سال کے بعد مولوی صاحب سے زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے گا، چونکہ آپ کے اندر تفرقہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر کسی کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہوگا، آپ بالکل اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اپنے رسول کی بات کو سمجھیں گے، اس کے بعد دین کا فہم آپ میں زیادہ ہوگا۔ تو اس کو میں کہتا ہوں معرفت دین۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں حفاظت دین۔ یہ بھی اللہ کے دین کا حق ہے ہم پر، اس کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کریں؟ کیا قرآن مجید کو بکسے میں بند کرے تالا لگا دیں اور چابی جیب میں رکھیں، قرآن مجید چوری نہ ہو جائے؟ یہ بات نہیں ہے۔ حفاظت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے دین ہم کو دیا اس کو اپنے ہم اعمال میں محفوظ کر دیں۔ نماز کو اپنے اعمال میں محفوظ کر لیں، روزے کو اپنے اعمال میں محفوظ کر لیں، احکام کو اپنے اعمال میں محفوظ کر لیں۔ جو چیز آپ کے بدن میں محفوظ ہو گئی وہ محفوظ ہے، جب تک آپ موجود ہیں وہ محفوظ ہے۔ جس کسی نے دیکھنا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ لے کہ نماز یہ ہوتی ہے، اس میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھ کر دکھا دیا، عصر میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھ کر دکھا دی۔ تو دین کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کتاب میں بند کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنے اعمال میں لانا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں حفاظت دین۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات مزید آگے چلتی، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں خیر امت بنایا گیا اس مقصد کے لیے کہ ہم اس امت کو جو حوالے کیا گیا ہے دین کو، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کو حجۃ الوداع کے بارے میں معلوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی۔ جو اس بات کو سن رہے ہیں وہ سنیں، گواہی دیں کہ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ دیکھ کتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس ہے ہمارے نبی کے اندر۔ کیا میں نے جو پہنچانا تھا اللہ تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ حضور نے 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے۔ 3 دفعہ اللہ نے حضور نے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے معنی یہ ہیں کہ میں نے جو رسالت کا فریضہ تھا میں نے پہنچایا، اور یہ سارے خلق خدا جو ہے اس کو میں نے گواہ بنایا۔ اتنی ذمہ داری کا احساس حضور کے اندر تھا۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ جو یہاں موجود ہیں ان کو معلوم ہو گیا، جو موجود نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دو۔ اگر اس بات کو صحابہ کرام نہ پہنچاتے تو میں اور آپ 1400 سال کے بعد آج کیا مسلمان ہوتے؟ سوال ہی پتہ نہیں۔ ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے پہنچایا، پھر اس نے آگے پہنچایا، اس نے اپنے بیٹے کو پہنچایا، اس نے آگے بستی کے اندر پہنچایا۔ پہنچتے پہنچتے ہم لوگ کہ جو بالکل دور دراز رہنے والے لوگ تھے، ہم تک بھی دین پہنچا، پہنچانے والوں کو اس کا ثواب پہنچا، ہم تک دین پہنچ گیا۔ تو اشاعت دین جو ہے یہ ہمارا فریضہ ہے، دین کی اشاعت کرنا۔ تو چوتھا فرض جو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم دین کو آگے پہنچائیں۔ جتنا ایک آیت آ گئی، ایک آیت آگے پہنچائیے، اپنی بیوی کو سکھائیے، اپنے بچے کو سکھائیے، اپنے ہمسائے کو سکھائیے، اس کو آگے پہنچائیے۔ خوشبو جس طرح آگے پہنچائی جاتی ہے، خوشبو دینا جس طرح کام ہے، کوئی اچھی چیز آپ اپنے ہمسائے کو دیتے ہیں، سب سے اچھی چیز دین ہے، اس کو آپ آگے پہنچائیے۔ اس کو کہتے ہیں اشاعت دین۔ ایک بات میں اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فی الحقیقت دین پر آدمی عمل نہیں کر پاتا جب تک دین کے معاملے میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ یہاں مقابلہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ صاحب اس نے مکان بنایا 1 منزل کا، میں 2 منزل کا بناؤں گا، اور اس کو وہ اتنا کماتا ہے میں اسے زیادہ کماؤں گا، وہ ایسا لباس پہنتا ہے میں اسے بہتر پہنوں گا، اس نے ایسے جوڑے بنا دیے میں اسے بہت جوڑے بنا۔ وہ دنیا داری کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر تو بہت مقابلے ہوتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جیسی فضول چیز کہ جو مغربی تہذیب سے آئی ہے، ہم مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا اور آنکھیں بند کر کے ہم معیار زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوڑ ہے، لیکن وہ مسابقت پھر دین میں ہے، دین کے اندر مسابقت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ حضور کا یہ ارشاد آپ کو یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو تم سے برے حال میں ہیں، اور شکر کرو خدا کا کہ تم کو اس نے بہتر حالت میں رکھا ہے۔
کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جس سے نیچے اور کچھ لوگ بھی خراب حالت میں نہ ہوں، اور آپ تو بہتر حالت میں ہیں، اس لیے خدا کا شکر کرو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وفاداری کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کے دین کو پھیلاتے ہیں، اس کے دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، اس کے دین کے بارے میں اخلاص رکھتے ہیں، اس کے دین کو اپنے اعمال میں محفوظ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ نیکی میں آگے بڑھنا تو ایک بات ہے، روٹی کمانے میں آگے بڑھنا اور کپڑے پہننے میں آگے بڑھنا اور مکان بنانے میں آگے بڑھنا، یہ کون سے کمالات ہیں؟ یہ تو سب کافر دنیا ایسے ہی کر رہی ہے۔ اب کافر دنیا کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کریں تو کیا ہم کفر کے اندر مقابلہ کریں؟ اور کیا پھر ہم اس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار زندگی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ حضور نے پیڑ اور پتھر باندھے، ہم نے کبھی سوچا کہ پیڑ اور پتھر باندھے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین کے معاملے میں جو ہمارے ساتھی چاروں طرف ہیں، ان میں جو دین پر زیادہ عمل کر رہا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مسابقت فی الدین، دین کے اندر مقابلہ کر۔ اور یہ ایک ہی مقابلہ جائز ہے، باقی سب مقابلے ناجائز۔ ایک مقابلہ جائز ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پھر وہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس طرح دونوں اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دین کا راستہ اللہ کی قربت کا راستہ ہے۔ جتنا کچھ دین میں تیز چلتا ہے اتنا وہ اللہ کی قربت کے لیے تیز چلتا ہے، جتنا دین میں آگے بڑھ جاتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مضبوطی ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، عزیمت ہونی چاہیے۔ عزیمت فی الدین، استقامت فی الدین، ڈٹ جائے آدمی دین کے اوپر اور کبھی پیچھے نہ ہٹے، کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ تو بیرا مولوی ہو گیا جی، اس قسم کی باتیں 100 وہ سنتا رہے گا، کوئی اس کی پرواہ نہ کرے، چونکہ جب اس نے اللہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی کتنی رکاوٹیں آئیں کہ حضور آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضور کے ساتھیوں پر کیسے کیسے ظلم ہو گئے، بلال کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں، خباب بن ارد کو لوگ مار رہے ہیں، کانٹوں پر اور اس کے اوپر آگ پر لٹا رہے ہیں، لیکن وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ تو اس میں مضبوطی، اگر معمولی کمزور لوگ مضبوطیاں دکھا سکتے ہیں جو غلام تھے، تو ہم تو آزاد لوگ ہیں، ہمیں دین میں مضبوطی دکھانی چاہیے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں۔ تو حضرات، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کا وقت لے لیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین کے معاملے میں ہم مسلمانوں نے جو غفلت کی روش اختیار کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کی رہنمائی کے مقام سے گر کر کے پستی کے مقام پر آ گئے۔ مسلمان کے اندر 3 شخصیتیں پوشیدہ کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان معلم ہے، وہ علم دیتا ہے لوگوں کو، اس کے خود جاہل ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو علم دینے والا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مجاہد ہوتا ہے، اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سپاہی ہوتا ہے، ہر وقت الرٹ، ہر وقت ویجیلنٹ، ہر وقت وہ ہوشیار، وہ غافل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ اپنی توانائی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ یہ 3 حیثیتیں ہونی چاہیے کہ وہ معلم ہو، علم سکھانے والا، وہ سپاہی ہو، ڈٹنے والا، وہ مجاہد ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ یہ صفات اگر اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے جس کی اسلام کو ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے اسلام ترقی کرتا ہے اور رہنمائی کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اسلام کو رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کو لے کر چلنے والوں نے اس کو پیچھے کر دیا، مسجدوں کے اندر بند کر دیا۔ اسلام فریادی ہے۔ اسلام نے قیامت والے روز، مجھے ڈر ہے کہ ہم سب کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے اللہ کی عدالت کے اندر کہ میں تو دنیا کی رہنمائی کرنے والا تھا، انہوں نے مجھے مسجد میں بند کر دیا۔ میں تو دنیا کو راہ راست دکھانے والا تھا، ان لوگوں نے راست دکھانے کے بجائے خود بھی راست نہ پائی اور مجھ کو بھی دکھانے نہ دیا، اور اس کے بعد مجھے مسجد کے اندر بند کر دیا۔ یہ مقدمہ اگر اللہ تعالیٰ کی دربار میں اسلام کی طرف سے پیش کیا جائے، قرآن کی طرف سے پیش کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا جائے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمان اگر پکڑے جائیں گے تو بڑی دشواری آ جائے گی۔ اگر وہ کہیں کہ ہمیں دوبارہ جا کر کے دنیا میں فرائض اسلام ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے ہم کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو فرائض اسلامی ادا کرنے کی اور دین کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔